ہر ایک اس تحقیق میں لگ جاتا تھا، ہر ایک اس کی تلاش میں لگ جاتا تھا کہ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت کے پورا کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ کیا ہے۔ ہر ایک 100% امت اس پر تھی، اور اسی لیے یاد رکھنا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے نکلو نکلو نکلو، کہ جس صاحب آپ بھی چلو اور فلانے صاحب آپ بھی چلو اور مولانا صاحب آپ بھی چلو، اور کھیتی کرتے ہو تو تم بھی چلو، دکان لگاتے تو تم بھی چلو، اور اگر کسی بہت بڑے اور اونچے منصب اور عہدے پر ہو تو تم بھی، کیا آپ کے یہاں کسی کی بخشش ہی نہیں؟ نکلو 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 نکلو، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے کیا؟ فرماتے تھے حکومت چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدہ اور منصب چاہتا ہوں، نہ دولتوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں اس نقل و حرکت سے اور اس محنت کے ذریعے پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد دوبارہ وہاں آ جائے جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، اور پھر خود ہی اس کی تشریف فرماتے کہ آپ نے امت کو کہاں چھوڑا تھا، کہ آپ نے امت کو چھوڑا تھا ہر طبقے کا ہر فرد اپنی شریعت سے کیا حلال اور کیا حرام، کیا جائز اور کیا ناجائز، کس عمل سے اللہ راضی، کس سے ناراض، کس سے قبر پر کیا اثر پڑے گا، کس سے سکرات سے کیا اثر پڑے گا، کس بول سے کس کا دل پھٹے گا، کس بول سے اللہ راضی ہوں گے، ہر ایک اپنی شریعت سے 100% واقف، اور صرف معلومات کا ذخیرہ اور واقفیت صرف اس کی حد تک نہیں، ہر ایک واقف تھا اور اس پر عمل پیرا تھا، ہر ایک کی زندگی عملی تھی، اور اتنا ہی نہیں کہ اپنی بنا کے بیٹھے ہوں، ہمارا ایمان بن گیا، ہماری نماز بن گئی، ہمارا علم، ہم میں علم آ گیا، ہم میں تقویٰ بھر گیا، ہم صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے، ہمارا اللہ سے براہ راست تعلق، ذاتی تعلق ہو گیا، دعائیں ہماری جاندار ہو گئی، صرف ہر ایک اپنی اپنی بنا کے بیٹھا ہو ایسا نہیں، ہر ایک اپنی شریعت سے واقف، اس کے ساتھ اس پر عمل پیرا، اور اپنی زندگی عملی بنانے اور گزارنے کے ساتھ ہر ایک اس پاکیزہ زندگی کا داعی تھا۔ اب پھر داعی کیسا تھا کہ اس دعوت کے تقاضے پر اگر مقام پر ہے تو مقام پر وفود آ رہے ہیں، قبیلے آ رہے ہیں، خاندان آ رہے ہیں، اور اونچی اونچی حیثیتوں کے لوگ آ رہے ہیں، افراد بھی آ رہے ہیں، اور خاندان کے خاندان اور قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں۔ اس وقت کا جو تقاضا ہے ان آنے والی جماعتوں کو سنبھالنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، اور انہیں صرف پڑھا کے بھیج دینا نہیں، انہیں داعی بنا کر علاقوں میں بھیجنا، یہ سارا بھی، اور اس تقاضے پر اگر اپنے تقاضوں کو پیچھے کرنا پڑتا تو کیسے کرتے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر اپنے مویشی، اپنے جانور چرا رہے تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ غبار اٹھ رہا ہے۔ اب جو غبار، دھول بیٹھ گئی، غبار چھٹ گیا، کچھ چہرے نظر پڑے، سیدھے آئے، من القوم، اے بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ان کا ہم طائف کے رہنے والے ہیں،
خاندان ہمارا، قبیلہ ہمارا بنو ثقیف، ہم بنو ثقیف کے لوگ ہیں. کہاں جا رہے؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کس ارادے سے؟ کیا ارادہ ہے کہ جو کلمہ لے کر وہ آئے ہیں وہ کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ جو اپنا تقاضا تھا، کہیں بھیڑ بھاگ نہ جائے، بکری کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں اونٹ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، یہ سارے تقاضے ایک طرف، آنے والی جماعت کی نصرت، اس کی تعلیم و تربیت، اسے سینے سے لگانا، اور اس کے لیے ایک بشاشت اور خوشی کیسی. بھول گئے اپنے تقاضے کو اور ہانپتے کانپتے چلے ہیں مسجد نبی کی طرف. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. بھائی مغیرہ، کیا بات پیش آ گئی؟ سانس پھول رہا ہے، ہانپ رہے ہو، کانپ رہے ہو. اجی نہ پوچھو آج کیا بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں خدا ہماری خوشیوں کا سامان بدل دے، خدا ہمارے غم کے سامان بدل دے. روٹی پر ساری دنیا روتی ہے. روٹی کو، کپڑے کو، مکان کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو، چیزوں کو، سامانوں کو، نہ جانے روپیوں کو، پیسوں کو، اس کو تو اس محنت کے ذریعے امت کے خوشی کے اسباب بدلنے، امت کے غم کے اسباب بدلنے. اس سے غم ہو تو نبی والا، اس کی خوشی اور اس کی بشاشت ہو تو وہ اسباب، وہ اعمال جس سے حضور کا چہرہ کھل جاتا تھا. ابھی تو ہم بہت دور ہیں. ابھی تو دعا بھی مانگتے. ابھی اثر کے بعد حضرت مولانا فرما رہے تھے نا مولانا شان صاحب کہ دعاؤں کے لیے وقت نکالو اور دعائیں مانگو، اور کس کے لیے مانگو پوری تفصیل بتلائی. ہماری دعا، میں، میری بیوی میرا بچہ، میں، میری بیوی میرا بچہ، میری دکان، میرے بچے کا رشتہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. یہ ہماری دعا. ابھی تو ہم جماعتوں میں نکل کے بھی یہی مانگ رہے ہیں. خدا کرے ہمارے غم بدل جائیں. اسی لیے وہ آئے تھے مشرکین مکہ حضور سے صلح کرنے کے لیے. اجی ہماری آپ کی روز روز کی لڑائی یہ ختم ہو جائے، آپس میں صلح کر لیں. کیسے؟ 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے. کیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہاری خوشی کے سامان اور ہیں، ہماری خوشی کے سامان اور ہیں. تم کسی کی اجاڑ کے خوش ہوتے ہو، ہم اجڑا ہوا کو آباد کر کے خوش ہوتے ہیں. تم مسجد گرا کے خوش ہوتے ہو، ہم جہاں جس جنگل میں، بیابان میں اور جہاں بنجر علاقوں میں اذان ہے یا نماز ہے وہاں اذان اور نماز قائم کر کے خوش ہوتے ہیں. تم کسی کی لڑکی کو بھگا کے خوش ہوتے ہو، ہم بھاگنے والی کو ٹھکانہ دے کر خوش ہوتے ہیں. تم کسی کا چولہا بجھا کے خوش ہوتے ہو، ہم کسی کے بجھے چولہے کو جلا کر جب تک اس کے بچے کے حلق میں لقمہ جا کر وہ ہنسنے نہ لگے اس وقت تک عمر فاروق کو اطمینان نہیں ہوتا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ صلح ہو جائے.